ایک امیر کبیر جوڑے کی کہانی ہے۔ ان کی بہت ساری جائیدادیں تھی، کاروبار تھا اور روپے پیسے کی ریل پیل تھی، لیکن ان کا ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان کا ایک ہی بچہ تھا، بڑی امیدوں اور منتوں سے کے بعد پیدا ہوا، اور وہ ان کی ساری جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، لہٰذا وہ ان کا بڑا لاڈلا تھا اور اس سے اس کو بڑی محبت تھی۔ لیکن اس بچے کے ساتھ ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بچہ جو ہے کسی سے بات نہیں کرتا تھا، وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا، وہ بستر میں یا کرسی پہ اگر بیٹھا ہے تو وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، مسکراتا نہیں تھا، اگر کوئی اس سے زیادہ بات کرنے کی کوشش کرے تو اس کو غصے سے گھورتا تھا اور اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اب یہ اس کے والد اور والدہ بیچارے بڑے پریشان تھے کہ یہ ہماری پوری کی پوری دولت کا واحد وارث ہے، یہ اس حالت میں اگر رہے گا اور ساری عمر ایسے رہا تو یہ تو سب کچھ برباد کر دے گا۔ اور وہ اس کا علاج کرانے کی کوشش بھی کرتے تھے، مختلف ڈاکٹروں سے بھی، پیروں فقیروں سے بھی، اور لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ بچہ نارمل کیسے ہوگا۔ تو ایک دفعہ ایسی اور نوکرانی ان کے پاس ملازمت کے لیے آتی ہے کہ جس کا اسی عمر کا بچہ ہوتا ہے جس عمر کا بچہ یہ ان کا ہوتا ہے۔ تو وہ جب کام کرنے کے لیے گھر آتی ہے تو اس بچے کو ساتھ لے کر آتی ہے، اور بچہ جب پہلی دفعہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو جو سب سے دلچسپ چیز نظر آتی ہے اس گھر کے اندر، وہ اس گھر کے مالک کا بچہ ہوتا ہے۔ اپنی ہم عمر بچہ دیکھ کے وہ تیزی سے اس کی طرف لپکتا ہے، اس سے کھیلنا چاہتا ہے، اسے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ بچہ وہ تو صرف غصے سے دیکھنے کا، بات نہ کرنے کا، اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلنے کا وہ عادی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ بے تکلف نہیں ہوتا۔ تو یہ بچہ جب اس کے قریب جاتا ہے تو وہ اس کو قریب دیکھ کے اس کو غصے سے گھورتا ہے، لیکن بچہ پھر بھی ہنستا کھلکھلاتا ہوا اس کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ جب بچہ اس کے قریب آتا ہے تو یہ جو امیروں کا بچہ ہوتا ہے یہ اس کو غصے سے گھورتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے اس کو تھپڑ مارتا ہے۔ جیسے ہی اس کو نوکرانی کے بچے کو تھپڑ لگتا ہے تو وہ بیچارہ رونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو کھیلنے کے لیے آگے بڑھا تھا، یہ تو اس نے تو مجھے مار دیا۔ بچے کے رونے کے نتیجے میں جو سب سے عجیب و غریب بات رونما ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بچہ ہوتا ہے جس نے پیدا ہونے کے بعد سے آج تک ہنسا نہیں تھا، کھلکھلایا نہیں تھا، اس بچے کو روتے ہوئے دیکھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے اور پھر وہ ہنسنے بھی لگتا ہے۔ یہ منظر اچانک وہ جو اس کی ماں ہوتی ہے، اس کا باپ اور یہ نوکرانی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب رونے کی آواز سن ادھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نوکرانی کا بچہ رو رہا ہے اور مالک کا بچہ ہنس رہا ہے۔ اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں امیر بچے کے، وہ یہ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ منہ بسورتا اور ناراض اور مغرور بچہ وہ ہنس رہا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو ایک دم ایک خیال ذہن میں آتا ہے۔ وہ نوکرانی کو دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں، اسے بولتے ہیں کہ بھائی یہ جو بچے کو تم لے کر آتی ہو تو ہماری ایک گزارش ہے تم سے کہ یہ جب بھی تم آؤ اس بچے کو لازمی لے کر آؤ، اور کام تم بے شک کرو یا نہ کرو ایک طرف بیٹھی رہو، یہ بچہ جو ہے یہ ہمارے بچے کے پاس جائے اور یہ اس کو مارے اور ہنسے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا بچہ ہنسے۔ تو اب یہ اس بچے کا علاج یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دوسرے سے نفرت کر کے اور اس کو تھپڑ مار کے ہی اس کو خوشی ملتی ہے۔ تو ہم سے تم زیادہ تنخواہ لے لو لیکن یہ کر برداشت کرو کہ تمہارے بچے کو تھپڑ بھی لگے اور یہ اس سے نفرت بھی کرے، اس لیے کہ اس نفرت کے نتیجے میں اس کا علاج ہو رہا ہے۔ اس نفرت کے نتیجے میں یہ بچہ ہمارا دنیا میں واپس لوٹ رہا ہے اور اس کے چہرے پہ ہنسی اس نفرت ہی کے بدلے میں ہوگی۔ یہ تمہارے بچے کو تھپڑ مار کے ہی اس کو ہنسی آئے گی۔ اور نوکرانی حیران ہو کے دیکھتی ہے ان کو اور وہ بولتی جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ بچہ، وہ تو کیسے یعنی اپنے بچے کو تھپڑ مارنا قبول کرے۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم کو 10 گنا زیادہ تنخواہ دے دیں گے، اس لیے کہ ہم نے بہت اس کا علاج کرایا، بہت ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئے، لیکن یہ خوش ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ اس بچے کو مار کے خوش ہوتا ہے، تو خدا کا واسطہ ہے تم کچھ ہمارے یہاں نوکری کرو جب تک کہ ٹھیک ہو جائے۔ اب بیچاری غریب عورت ہوتی ہے، وہ مان جاتی ہے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے۔ اب وہ روزانہ اپنے بچے کو لے کر آتی ہے اور اس کو اس مغرور امیر بچے کے پاس چھوڑ دیتی ہے۔ وہ جیسے ہی آتا ہے تو اس کو گھور کے دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو تھپڑ مارتا ہے اور پھر ہنسنے لگتا ہے۔
اور یہی اسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ عرصے تک وہ علاج چلتا رہتا ہے. بعد میں اس بچے کا کیا ہوا، وہ نارمل دنیا میں آیا نہیں آیا، اس کا یہ علاج کامیاب ہوا نہیں ہوا، لیکن یہ کہانی جو ہے یہ اس میں ہم سب کے لیے ایک بڑی زبردست بات پوشیدہ ہے. ہمارے یہاں معاشرے میں آپ اپنے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے دیکھتے ہوں گے کہ جو عام طور پہ منہ بسورے رہتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں، ہر چیز ان کو بری لگتی ہے، لیکن اچانک کسی کو بے عزت ہوتا دیکھیں، کسی کی عزت خراب ہوتے دیکھیں، یا لڑائی میں کسی کو شکست کھاتے دیکھیں، یا کسی کے خلاف کو کارروائی ہو رہی ہو، وہ دیکھ کے وہ بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑے کھلکھلاتے ہیں. آپ نے اپنے جو لوگ نوکری کرتے ہیں آفیسز میں بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اس سے تعلق بے شک نہ ہو، لیکن وہ اپنے کولیگ، اپنے ساتھ کام کرنے والے کو اگر دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو گئی، یا باس نے اس کو ڈانٹ پلائی، یا اس کی نوکری خطرے میں پڑ گئی کسی وجہ سے، تو بڑے کھلکھلاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. اچھا، یہ رویہ جو ہے وہ عمومی طور پہ ہمارا پورا قومی رویہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سب سے زیادہ تیزی سے نفرت کی دعوت جو ہے وہ پھیلتی ہے. وہ سیاست جو دوسرے کی طرف حقارت سے دیکھنے، اس کو گالیاں دینے، اس کی شکل بگاڑنے اور اس کو برا بھلا کہنے والی ہو، اس سیاست کی طرف لوگ بہت تیزی سے لپکتے ہیں، اور اس کے نفرت کے سوداگر کے گرد لوگ بہت جلدی جمع ہو جاتے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا احساس کمتری جو ہوتا ہے، وہ اس احساس کمتری کو ختم نہیں کر سکتے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھا نہیں سکتے، اور اپنے آپ کو معاشرے کے لیے قابل قبول بنانے کی ان کے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہوتی. تو اب اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ دوسرے برے ہو جائیں، دوسرے قابل نفرت ہو جائیں. اب دوسرا اگر برا نہیں ہے، دوسرا قابل نفرت نہیں ہے، تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کی خرابیاں ان کو پتہ چلیں. اور جب ان کو، وہ انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی نہ کوئی خامی، کوئی خرابی، کوئی ہر شخص کے اندر ہوتی ہے، کوئی بھی خامی سے پاک نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر اچھائیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں، اس لحاظ سے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بہت اچھے آدمی کی اکا دکا کو برائی پتہ چلے گی، اس کو ابھار کے لے کر آئیں گے، اس کو یوں کر کے نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور اس کے خلاف بات کرنے میں بڑی خوشی محسوس کریں گے. تو آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو بھی چیز تیزی سے پھیلتی ہے، جو نظریہ تیزی سے پھیلتا ہے، جو دعوت تیزی سے پھیلتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نفرت، کسی نہ کسی کی برائی، کسی نہ کسی کی خامیوں کے اوپر گرفت کرنا. اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے، بندر پہ اس کی شکل بنا دینا، کتے کے اوپر اس کی شکل بنا دینا، سور پہ اس کی شکل بنا دینا، اور اس کے خلاف بات کرنا، یہ ہمارے معاشرے کا ایک عام چلن ہے. اور یہ جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ نوکرانی کے مظلوم بچے کی کہانی یاد آتی ہے کہ جو وہ امیر گھر جو ہوتا ہے، ان کا بچہ مسکراتا نہیں ہے، ہنستا نہیں ہے، بات نہیں کرتا ہے، اٹھتا نہیں ہے اپنی جگہ سے، وہ حشاش پشاش بچہ نہیں ہے، اس کی طرف سے وہ پریشان ہوتے ہیں. اچانک انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کی بیماری کا علاج نفرت کے اندر ہے. اس کو کوئی ایسی چیز دی جائے جس سے یہ نفرت کرے، جس کو یہ مارے، جس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو یہ کھلکھلاتا ہے. تو وہ نوکرانی سے بڑی اس سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ہم سے بے شک 10 گنا تنخواہ لے لو، ہمارے بچے کو، اپنے بچے کو مارنے دو، اسے نفرت کرنے دو، اور اس کے رونے پر اس کو ہنسنے دو، تو ہمارے اوپر تمہارا بڑا احسان ہوگا. تو ہماری قوم جو ہے وہ بھی اس بیمار بچے کی طرح ہے، اس کو کوئی نہ کوئی روز ایک نیا نفرت کے لیے ایک نئے کردار چاہیے ہوتا ہے. اس کے اوپر لان تان کر کے، اس کو گالیاں دے کے، اس کی زندگی عذاب کر کے، اس کے برائیوں کو ابھار کے وہ بڑی خوش ہوتی ہے، وہ بڑے مزے کرتی ہے، اور اگلے دن جو ہے نا سینہ تان کے گھوم رہی ہوتی ہے. ایک دن پہلے ان کے چہرے پہ مردنی چھائی ہوتی ہے، نفرت والا عنصر آتے ہی ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اور وہ کھلکھلا کے فاتحانہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو خدا کے واسطے اپنے اس اندر کے مریض بچے کی طرف توجہ کریں، اور نفرت کو علاج نہ بنائیں، محبت کے ذریعے علاج کرنے کی کوشش کریں. ورنہ وہ بچہ جو ہے، جس کا جو حال تھا کہ ویل چیئر پہ بیٹھا بیٹھا نفرت ہی کیے چلا جا رہا تھا، آپ بھی معذور بن کے نفرت ہی کیے چلے جائیں، نفرت ہی کے اوپر چلتے رہیں، علاج آپ کا نہیں ہونا.